اور یہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کرنے لگی، آمادہ کرنے لگی، اور نہ اس کام کو نہ کرنے پر دھمکی دی گئی، دھمکی جاری اگر اس کام پر آمادہ نہ ہوا تو تجھے ضرور جیل میں ڈال دیں گے، یا پھر تمہیں دیکھتے کریں گے بہت زیادہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وسیلہ پیغمبر تھے، پیغمبر اللہ کی نافرمانی کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، اتباع الہی ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کے مطابق کی گفتگو میں سوچ نہیں سکتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اب جب ماحول ایسا بن گیا، ہر طرف عہدے کا نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، پاور کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اپنے اقتدار کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اور اس مالات کی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر تم اس کام پر آمادہ نہ ہوا تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا یا تمہیں بےعزت کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر جیل میں نہ جائیں، باہر رہیں گے تو اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کی ہے، جس کی بنیاد پر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کرتے اور بار بار کرتے کہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اس لمحے میں، اس گھڑی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرا نبی کنویں سے لے کر اب تک مجھے ہی یاد کرتا رہا اور اب بھی مجھے یاد کر رہا ہے، جب یہ کنویں میں گیا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، کنویں سے نکالا گیا تو اللہ کو یاد کیا، منڈی میں بکا تو اللہ کو یاد کیا، زلیخا کے شکنجے میں پھنسنے والا تھا، اللہ کو یاد کیا۔ تو ہر ایک موڑ پر میرے نبی نے اللہ کو یاد کیا۔ آج جب ایک اور مشکل آن پڑی کہ یا تو اس کام کے لیے تیار ہوگا یا پھر مجھے جیل میں ڈال دیں گے یا بےعزت کریں گے، تو اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ وہ نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہم تو عام انسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ بن جائے، مصیبت آن کھڑی ہو، سکھ تکلیفیں آ جائیں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر دینی چاہیے کہ اللہ ہی ان کے حالات تبدیل کریں گے، اللہ ہی مشکل حل فرمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس کام کی طرف یہ مجھے دعوت دیتے ہیں، یدعوننی الیہ، کہ مجھے بلاتے ہیں تیری نافرمانی کی طرف، کہ مجھے تیار کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ میں تیری نافرمانی کرتا جاؤں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، میں تیرا نبی ہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا اے میرے اللہ، تیرے سوا کون ہے جو ان کے مکر سے مجھے محفوظ کر سکے؟ اللہ تیرے سوا کون ہے؟ میں نبی ہوں، تیرے بات کر رہا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکے۔ نبی یہ کہے کہ اللہ مشکلیں تو حل کرتا ہے، تیرے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اس برائی کو مجھ سے پھیر دے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے مجھے نہ بچایا، کہیں ایسا نہ ہو میں اس کام میں مبتلا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانی کر بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔
وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سن لیا. فاستجبنا له زکریا علیہ السلام کی دعا کو سن لیا بڑھاپے کے عالم میں. وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو چیخا کے اندر سن لیا. وہ اللہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کو چوری کے نیچے سن لیا. آج بھی مشکل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو پکار رہے گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجاب له ربه، ہم نے یوسف کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ابتدائی یوسف علیہ السلام نے اللہ کو سنائی درخواست ہے اپنے اللہ کو سنا دی. تھوڑی ہی دیر گزری اللہ نے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اے میرے یوسف فصرف عنه كيدهن، ہم نے تیرے قریب کی برائی کو آنے نہیں دیا، ہم نے دور کر دیا. اللہ اکبر انہ هو السمیع العلیم. بے شک وہ یہ جو بندے باتیں کرتے ہیں نا ساری باتوں کو سننے والا ہے اور وہ جانتا بھی ہے دلوں کے اندر یہ کیا کیا چھپائے بیٹھے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جیل کو پسند کیا اس مقام پر. ایک طرف تو بائیں آزاد رہ کر یہ لوگ اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، دوسری طرف اس کے مقابلے میں جیل بہتر ہے. یہ دنیا بھی اس کام کے مقابلے میں جیل بہتر ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف نے اپنے لیے جیل کو پسند کیا، قید کو پسند کیا. اگر یہ اللہ کے سامنے اس وقت کہہ دیتے میرے مولا نہ میں جیل جانا چاہتا ہوں نہ اس کام کو کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے عافیت مانگتے، اللہ اس کے لیے سلامتی کی محفوظ راہیں نکال دیتے. لیکن اس میں بھی حکمت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو پسند فرما لیا. اللہ اکبر اللہ. تو اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا کہ عزیز مصر بھی اس معاملے میں مطمئن ہو جائے گا کہ یہ باتیں پرانی ہو جائے گی. جب یوسف جیل میں چلا جائے گا قصہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کی زبانوں سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک مدت تک ایک عرصے تک لوگ تو باتیں کریں گے، کچھ عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد لوگوں کی زبانوں سے یہ واقعہ بھول جائے گا. پھر ہم یوسف کو نکال کر آزاد کر دیں گے ایک مدت کے لیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. حضرت یوسف علیہ السلام جس کے جیل کے اندر داخل ہوئے آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں گئے. اللہ اکبر. یہ کون تھے دو نوجوان؟ یہ وہ تھے جن کو ایک جرم کے اندر جیل میں ڈالا گیا. ایک باورچی تھا، دوسرا ساقی تھا. بادشاہ کو شراب پلانے والا، پانی پلانے والا ساقی آدمی. یہ دو بندے جیل میں اس لیے ڈالے گئے ان دو پر شبہ ہوا کہ انہوں نے کھانے میں اور شراب میں زہر ملا دیا بادشاہ کے لیے. ابھی یہ مقدمہ چل رہا تھا، زیر بحث تھا، تحقیق باقی تھی، اس لیے ان دونوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جس دن جیل میں گئے یہ دو نوجوان بھی جیل میں گئے. اللہ اکبر. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر رہنے والے قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جیل میں جو جانے والے ہوتے ہیں وہ مجرم لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ پیشہ ور جرائم لوگ ہوا کرتے ہیں. کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی قاتل ہے. قسم کے لوگ جیل کے اندر مجرم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے. اب سامنے جو قیدی ہیں وہ تو مجرم ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور جیل میں گئے، کوئی جرم بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے جیلیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اگر کوئی بڑی عمر کا ہے، اسے کوئی دکھ تکلیف ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے، اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتے. کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کے سر کو دبا دیتے، اس کو حوصلہ دیتے. کوئی دکھ والا تکلیف والا ہے اس کے دکھوں کا مداوا بن جایا کر دیتے، کسی کو دبا دیتے. اللہ اکبر. اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جیلیوں کے ساتھ پیش آئے حضرت یوسف علیہ السلام. وقت گزرتا جا رہا ہے،
اور جیلی تمام کے تمام کہہ دیے حضرت یوسف علیہ السلام کے مداح بن گئے، تعریف کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے سے کہتے جب سے یہ مجرم جیل کے اندر آیا ہے اس وقت سے ہمیں سکون ہو گیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا نا وہ بھی کہنے لگا اے یوسف مجھے بھی تیری تعریف کرنے پر میں مجبور ہوں، کاش کہ مجھے کوئی موقع ملا ہوتا میں صاحب اقتدار ہوتا تجھے رہا کر دیتا، ہاں میں اتنا کر سکوں گا کہ تجھے میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اتنا میں کر سکتا ہوں، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے جیل کے سپرنٹینڈنٹ، اے افسر جیل کے، میرے ساتھ محبت نہ کرنا، کیونکہ بچپن کے اندر میری پھوپھو نے میرے ساتھ محبت کی، میرے اوپر چوری کا الزام لگا دیا گیا، پھر میرے باپ یعقوب نے میرے سے محبت کی کا اظہار کیا، مجھے اسی پاداش میں اپنے باپ سے جدا کر دیا گیا، جیل میں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، غلامی میں مبتلا کر دیا گیا، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو آج میں جیل کے اندر آ گیا۔ اے افسر جیل، جیل کے افسر تو مجھ سے محبت کا اظہار نہ کر، میری تعریف نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، یہ جو دو نوجوان آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے یہ آپ کے حسن اخلاق کو دن رات دیکھ رہے گئے، دن رات آپ کے اس کردار کو اخلاق کو نوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر دونوں نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں فرش پر تشریف فرما گئے، یہ دونوں آ گئے اور دونوں آ کر اپنا اپنا خواب بیان کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور خواب بیان کرنے لگے۔ اللہ اکبر، قال احدهما، ان میں سے کہا ایک نے، انی ارانی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پلوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اعصر خمرا، وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دوسرا کہنے لگا میں نے روٹیوں کا ٹوکرا اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور پرندے میں نے دیکھے ہیں اس ٹوکرے میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں، خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بالتأویل، اے یوسف ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ان کی بات سنی آگے سے انہوں نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، ان دونوں جوانوں نے کہا انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم تجھے دیکھتے ہیں تو بڑا نیک اور صالح آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے خواب ہر اہل غیر کو نہیں بتایا جاتا، خواب کی تعبیر کے لیے خواب اسی کو بتائیں جس کے اوپر آپ کو یقین ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب فن ہے، خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، تو اسی خواب بتائیں، ہر اہل غیر کو نہ بتائیں۔ اگر کسی اہل غیر کو بتا دیا، اس نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا، پھر ایسے ہو جاتا ہے، ایسی حقیقت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے خواب بیان کر دیا اور کہنے لگے کہ اب تجھے محسنین سارے نیک دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو، کردار کو، اعمال کو، افعال کو دیکھا، ساری چیزوں کو نوٹ کیا، تب کہا من المحسنین، اے یوسف تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چہرے کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا یہ تو نیک بندے کا چہرہ ہے، کسی غیر کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی ہوتا ہی بڑا سونا ہے، نبی بڑا اخلاق والا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کا دل کہتا ہے کہ بڑا حسین و جمیل، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی لگتا ہے۔ یہی بات نوجوان نے کہی ہے، اے نوجوان یوسف ہم تیرے سامنے خواب کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تو نیک صالح لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنی نبوت کے دلائل دیے، فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ کچھ معجزات کا ذکر فرمایا، کچھ ایسی باتیں ذکر فرمائی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑ گئے اور یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے۔ ایک صاحب دائی کا یہی کام ہوا کرتا ہے، وہ حال اعمال کو دیکھ کر بات کیا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں تمہیں بتا تو دوں گا لیکن وہ جو کھانا دوپہر کو تمہارا آنے والا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر کو بتا دوں گا۔ آج سے پہلے تم میرا کھلا معجزہ دیکھتے رہے ہو، کھانے کے آنے سے پہلے میں بتا دیا کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کھانا کس قسم کا آنے والا ہے، دال آنے والی ہے، سبزی آنے والی ہے، کیا کیا کھانا آنے والا ہے، اس وقت تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو کچھ میں تمہیں جیل کے اندر بتاتا رہا، لوگوں کے بارے میں بتاتا رہا، حال احوال بتاتا رہا، یہ میرا کمال نہیں میرے رب کا کمال ہے۔ مما علمنی ربی، یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں یوسف کا کمال ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، فرمایا کہ اے نوجوانوں، جب تم میرے ان کمالات سے واقف ہو گئے ہو، میرے محاسن سے واقف ہو گئے ہو، میرے اخلاق سے واقف ہو گئے ہو، میں پھر چھوڑتا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں، میں ان سے جاری نہیں کرتا، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آگے فرمایا پھر میں کن کی اتباع کرتا ہوں، میں نے لڑ کن کا پکڑا ہے، دامن کن کا پکڑا ہے، کن کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ یہ دو نوجوانوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں نے دامن پکڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، عہدہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، سن لو لوگوں، ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ایسا ہونا ہمارے سے ممکن نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ اگر میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، یہ بھی اللہ نے دیا۔ ذالک مما علمنی ربی، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور اگر ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے وَلَعَبَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، بہت سے لوگوں پر اللہ نے فضل فرمایا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری ہی کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یا صاحب السجن۔ اب اصل مدعے کی طرف آئے، جو نبی کا کام ہوتا ہے نا اس کام کی طرف آئے۔ ابھی کام کی تعلیم نہیں شروع ہوئی، جو انہوں نے پوچھا نا، ایک کہتا ہے کہ پھلوں سے شراب کو چھوڑتا ہوں، دوسرا کہتا ہے روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی تک اس کام کی تعلیم نہیں بتائی، کیوں نہیں بتائی؟ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ دوپہر کے کھانے کے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ ابھی تک وہ قائم نہیں ہوا، اس کے آنے سے پہلے جو باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کر رہے گئے، اللہ کا قرآن ان باتوں کو ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا اے میرے جیل کے دوستو، یا صاحب السجن،
اے میرے قیدیوں، میرے قیدی ساتھیوں، سن لو میری بات، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ فرمایا بتاؤ، جب تم اللہ کے سوا کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہو یہ بہتر ہے یا اللہ ایک زبردست کی عبادت کرو وہ بہتر ہے؟ یہ سوال رکھ دیا ان دو نوجوانوں کے سامنے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے سامنے عبادت کرو اکیلا واحد للہ الواحد القہار، دوسرا یہ ہے متفرقون، کتنے خداؤں کو تم نے خدا بنا لیا؟ بتاؤ، یہ سوال ان نوجوانوں کے سامنے رکھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام حال سے واقف ہو چکے تھے، جن نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ مجھے اپنا مرشد قرار دیتے ہیں، مجھے نیک شاعر قرار دیتے ہیں، کیوں نہ پھر میں اپنا کام ان کے سامنے رکھوں۔ ارباب متفرقون، کیا زیادہ خدا بہتر ہے خیر ام اللہ الواحد القہار؟ آگے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ تو سراسر صرف تم نے نام رکھ دیے گئے، تمہارے آباء اجداد نے گھر گھر کے ان کے نام بنا دیے گئے، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے نام بنائے گئے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، لیکن تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہو گئے ہو۔ اللہ نے کوئی آسمان سے تمہارے لیے دلیل نازل نہیں کی ہے کہ تم ان کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت بادشاہی تو ساری کائنات میں اللہ ہی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرما کے توحید کا اثبات ثابت کر دیا، یہ دلائل دے کر بتا دیا اے نوجوانوں، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا یہ محض خام خیالی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ تمہیں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، فرمایا کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کروں۔ اللہ اکبر اللہ، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلنا چاہیے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ شرک میں، بت پرستی میں، نہ جانے کن کن رسومات میں، بدعات میں پھنس گئے، شرک کے پجاری بن گئے۔ ہر طرف میرے محترم بھائی دوست بزرگوں شرک کی دکانیں کھل گئی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ تو پتہ ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر جانتے ہی نہیں۔ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، دیتا نہیں، رازق نہیں، تو ان کو یہ باتیں چبھتی ہیں۔ اللہ صاف صاف قرآن مجید میں یہ بات ارشاد، جب ہم قرآن پڑھتے تو اندر کا میل صاف ہوتا ہے، جب ہم قرآن چھوڑتے تو میل اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا نا، جب قرآن پڑھا تو اندر شرک کے محل ٹوٹ گئے، کچرا ہو گئے، اور توحید کی جگہ پر بنی، اور اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے اور ایمان قبول کیا اور غلاموں میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، شرک کی بو سے بھی بچتے رہو گے، شرک کے میل سے بھی بچتے رہو گے۔ اگر قرآن سے پیچھے ہٹ گئے تو شرک گھر کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب آگے فرمانے لگے، اے میرے رفیقو، قید کے ساتھیو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں خواب کی تعبیر۔ جو تم نے مجھ سے خواب پوچھا، کافی لمبی تقریر کی اور ان کو سمجھایا، اللہ کے بارے میں بتایا کہ باقی خداؤں کو چھوڑو، ایک خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے جھکو، یہی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اب فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال وہ جو اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے خواب کے اندر، فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، وہ جو پہلا ہے جس نے شراب پلائی ہے نا، اللہ اکبر،
اما احدکما، تو حقیقت میں آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو کر دوبارہ نوکری پر بحال ہو جائے گا۔ اس کی جو جاب لگی ہوئی تھی، نوکری لگی ہوئی تھی بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا، اس کی نوکری بحال ہو جائے گی۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا فَيُسْلَبُ، اسے پھانسی لگا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جب وہ مر جائے گا اس کے سر سے کوے پرندے آ کر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، جیسا تم نے مجھ سے پوچھ لیا میں نے خواب کی جو صحیح تعبیر تھی بتا دی ہے، اللہ کی طرف سے امر ایسے ہی ہو چکا ہے، فیصلہ ایسے ہی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اب وہ بندہ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ آزاد ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، قریب سے رہائی مل جائے گی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا اے وہ بندے جو قریب نجات پانے والا ہے، جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا، بادشاہ کی ہاں تیری رسائی ہوگی، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ بھی کر دینا، ایک بے قصور مجرم 5-6-7 سالوں سے جیل کے اندر قید ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہہ دیا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یہ 3 دنوں کے بعد رہا ہو گیا، یہ جو قیدی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، 3 دنوں کے بعد رہا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب چلا گیا اب جیل سے باہر کی دنیا کچھ اور ہے، جیل کے اندر کی دنیا کچھ اور ہے۔ جیسے ہی باہر گیا خوشی کے مارے وہ جیل کی ساری باتیں بھول گیا، دوستیاں بھی بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو بات اس کو بتائی کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، یہ بات بھی بھول گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اسے شیطان نے بلا لیا، ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد یا اس بندے کے رہا ہونے کے بعد بھی کئی سال جیل کے اندر ہی رہے اور بے قصور رہے، کوئی جرم نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزرتا گیا، مفسرین نے لکھا ہے مزید 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر قید رہے۔ ٹوٹل کسی نے 12 لکھا ہے، کسی نے 14 سال لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک رات بادشاہ خواب کے اندر رات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے خواب دیکھا، صبح اٹھا اور اٹھ کر فوراً اس نے نجومیوں کو بلایا جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے، کاہن جادوگر ہیں، خوابوں کی تعبیر کا فن رکھنے والے، سب کو اپنے محل میں بلایا اور ان کے سامنے اپنے خواب کو ذکر کرنے لگا۔ کہنے لگا بادشاہ انی ارا سبع بقرات سمان، اے نجومیوں میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائے، بڑی فربا گائے، موٹی موٹی گائے دیکھی ہے، یأکلہن سبع عجاف، 7 پتلی گائے جو ہے وہ ان کو کھا رہی ہے، اپنے موٹی دانتوں کے ساتھ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور کہا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں، ان کے اوپر وَأُخَرَ یابِسَاتٍ، 7 خشک بالیاں ان پر غالب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے دربار کے اندر آنے والوں، یا ایھا الملأ افتونی، مجھے بتاؤ، مجھے اس کے بارے میں آگاہ کرو، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اے دربار میں آنے والوں، اے خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والوں، آؤ مجھے بتاؤ اسلام کی تعبیر کیا ہے۔ سب نے سر جوڑ لیے، کسی کو بھی خواب کی تعبیر کا علم نہ ہوا۔ حالانکہ بڑے بڑے وہاں پر لوگ تھے اور وہ تھے جو بادشاہ کی تنخواہ پر پڑھتے تھے، وہ لوگ تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سر جوڑ لیا، ذہن شیئر کیے، ایک دوسرے کے سامنے باتیں شیئر کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر۔ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے بے فضول خواب ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے،
اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر وما نحن بتعبیر الالحام احلام بعالمین۔ کہنے لگے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ بادشاہ کے سامنے خواب کو بے معنی قرار دے دیا کہ یہ خواب کوئی خواب نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ تذکرہ ہوا، ان نجومیوں نے یہ باتیں کر دی، اب وہ بندہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی ان قریب رہا ہو جائے گا، ان قریب تیری نوکری بحال ہو جائے گی، اب 7 سال کے بعد آج پھر اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، 7 سال کے بعد بڑے دربار میں بادشاہ سے کہنے لگا نجا منہما واتقر بعد امت، اسے نجات ملی تھی 2 بندوں میں سے، آج بڑی مدت کے بعد وہ ذکر کرنے لگا انا انبئکم بتعبیرہ فارسلون، میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے سب سے پہلے بادشاہ سے اجازت نامہ لکھوایا جائے، میں یہاں سے نکل کر جیل خانے میں جاؤں گا، وہاں ایک ایسا مجرم ہے جو جس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، وہ 12-14 سال سے جیل کے اندر گئے اور اللہ نے اسے بڑا علم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر بادشاہ نے اجازت نامہ لکھ دیا ہے، سارے اس کی طرف نظریں اٹھائے دیکھ رہے ہیں کہ کس کو بڑے دربار کے اندر بادشاہ کے کام کو لاجانی قرار دے دیا گیا، بے معنی قرار دے دیا گیا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ مجرموں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جیل میں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بادشاہ نے جب اجازت دے دی ہے، یہ شاہی گھوڑے پر سوار ہوا اور کئی میل علماء نے لکھا ہے 8 میل دور دربار سے جیل خانہ تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بڑی تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ جیل کے اندر گیا، دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے آدمی، اے وہ بندے جس کے چہرے پر جھوٹ دور دور تک نظر نہیں آتا، جو سچی خبریں دیا کرتا ہے، اے میرے دوست یوسف میں تیرے پاس آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سامنے شکوانہ کیا کہ تجھے میں نے 7 سال پہلے کہا تھا بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا، یہ شکوہ نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حال آواز لیا، لیکن اس نے صرف ایک ہی بات بتائی ہے، ایک ہی بات سامنے رکھی ہے، اے یوسف اے سچے افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، اے یوسف ذرا اس بات کی تعبیر تو بتا دینا، 7 موٹی گائے ان کو 7 پتلی گائے کھائی جا رہی ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں کو اپنے لپیٹے میں لے رہی ہیں، ان کی تعبیر تو بتا دینا، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے سامنے جا کے تیری بات بتا دوں اور شاید کہ تیرا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، قال تزرعون 7 سنین دابا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس بندے کو وہیں بیٹھے بیٹھے بتانا شروع کر دی۔ فرمایا کہ پہلے 7 سال تو ایسا ہے کہ 7 سنین دابا، وہ بڑے بہترین خوشحال 7 سال، اور اپنے کسانوں سے جا کے کہتے تزرعون، خوب کھیتی باڑی کریں، ان 7 سالوں میں بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، محنت شرط ہے۔ تزرعون کا لفظ آیا، تزرعون زراعت سے ہے، زراعت کھیتی باڑی، خوب اچھے طریقے سے کھیتی باڑی کریں، گندم لگائیں جتنی ہو سکے، جہاں بنجر زمینیں ہیں وہ بھی زرخیز بن جائیں گی، اتنی بارشیں ہوگی، سبزہ ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ یہ پہلے 7 سال فرمایا 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ ایک اور فائدے کی بات بتا دی، تعبیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کا فائدہ بھی کر رہے ہیں۔ اے لوگوں سن لو، جب تم گندم اکٹھی کر لو گے نا، اس کی کتری کی بالیوں سے دانے نکالنا جتنے کھانے کی ضرورت پڑ جائے، باقی دانے گوشوں کے اندر رہ دیں گے نا، کیونکہ گوشوں کے اندر دانے رہے تو کیڑا نہیں لگتا، خراب نہیں ہوتی ہے گندم۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا، آج اس نوجوان کو بتایا ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد
7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، بڑے سختی کے سال ہوں گے، بارشیں بھی نہیں ہوں گی، فصلیں بھی نہیں ہوں گی، لوگ مریں گے، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اس کے بارے میں فرمایا قُلْنَمَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ، وہ جو پہلے 7 سالوں میں تم نے گندم رکھی ہوئی تھی اس میں سے اتنی ہی نکال کے تم نے استعمال کرنا جتنی کہ تمہیں ضرورت ہو، إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ، تاکہ تمہارے اگلے 7 سال بڑے اچھے طریقے سے گزرتے رہیں۔ اور ایک اور فائدے کی بات بتا دی، خواب کے ساتھ ساتھ فائدے کی باتیں فرمایا ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ، پھر ان 14 سالوں کے بعد ایک اور سال آئے گا، اس سال کے اللہ پاک فصلیں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، يُبْعَثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، لوگ جو ہے خوشحال ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو دوستو، انگوروں سے رس بھی نکالا جائے گا، فصلیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ اب یہ تعبیر سننے کے بعد اس نے یوسف کا شکریہ ادا کیا، شاہی مال کے اندر دوڑ کر گیا، بادشاہ کے سامنے جا کر سارا معاملہ بتا دیا، اے بادشاہ سلامت، میں نے اس مجرم کے سامنے قیدی کے سامنے یہ باتیں، یہ آپ کا خواب ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ تعبیر بتائی ہے، جب بادشاہ نے سنا یہ تعبیر کے ساتھ ساتھ خواب میں جو تعبیر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدے کی بات بتائی، 15واں سال بھی بتا دیا کیسے گزارنا ہے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا، بڑا متاثر ہوا، متاثر ہونے کے بعد کہنے لگا ایسا صاحب علم، ایسا صاحب علم بندہ قید میں کیا کر رہا ہے، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی، اب موقع مل گیا، یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، میرا ذکر بھی بادشاہ کے سامنے کرنا۔ آج یوسف علیہ السلام کو 12 سے 14 سال جیل میں ہو گئے، بے قصور، کوئی جرم نہیں ہے، پھر بھی جیل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا جلدی کر اس بندے کو لے کر میرے دربار میں آ۔ اللہ اکبر۔ وقال الملك ائتوني به، جلدی کر اس کو میرے پاس لے کر آ۔ فلما جاء الرسول، جب یہ بادشاہ کا بھیجا ہوا بندہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، قال ارجع الى ربك، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، آپ نے جانے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا اے بندے پہلے اپنے بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا، فاسألہ، اللہ اکبر، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، پہلے بادشاہ کے پاس جا کر پھر اس معاملے کے بارے میں جا کے سوال کر جس کی وجہ سے میں جیل کے اندر آیا ہوں، آج مجھے 12-14 سال ہو گئے، میرے اس معاملے کو آج بھی حل نہ کیا گیا، مجھے میرے بارے میں میرے بادشاہ سے جا کے پوچھ گیا ہو، جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ جو معاملہ ہوا تھا اس کے بارے میں کیا بنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہے، یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا، بادشاہ کا پیغام پہنچ گیا، اس نے محلے کی ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا، زلیخا کو بھی بلا لیا، اب ان کے سامنے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس بادشاہ نے یہ بات رکھ دی ہے، بتاؤ نا 12-14 سال پہلے یوسف کو قید میں ڈالنے والوں، اس کے اوپر الزام لگانے والوں، بتاؤ کیا یوسف گنہگار تھا؟ اللہ اکبر اللہ۔ جب یہ بات ان کے سامنے کی گئی ہے، کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اب یہ محلے کی عورتیں جب بولنے لگی، ساتھ زلیخا بھی بول پڑی ہے، اس کی بات کو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا، قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق، عزیز مصر کی بیوی بول پڑی، کہنے لگی جب حق اور سچائی کھل کر سامنے آ رہی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، اب میں بھی یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگی ہوں، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا، یوسف کل بھی سچا تھا، یوسف آج بھی سچا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے یوسف کل بھی سچا تھا، یوسف آج بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب یہ معاملہ حل ہو گیا
یہ کیوں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے جا کر کہو، اس معاملے کا کیا بنا؟ یہ تسلی تھی اس عزیز مصر کے لیے، وہ جو روٹی مار تھا یا تکفیر تھا اس کے لیے تسلی تھی، میں نے تیرا نمک کھایا ہے، تیرے پیچھے میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اللہ کا قرآن یہی بات کہہ رہا ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے تھا کہ بادشاہ عزیز مصر کی بغیر موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ رب العزت کائنات کو خیانت کرنے والوں کو سیدھی راہ پر نہیں چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کر سنی ہے نا، جلدی سے یہ بندہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کے لیے نیا لباس لے کر گیا، اللہ اکبر، شاہی سواری لے کر گیا۔ اب سارا دربار اس مجرم جس کے بارے میں جب کل کا دن تھا سب کہتے تھے کہ یوسف کا جرم ہے، اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو بے عزت کر دیا جائے گا، آج سارے سب کی آنکھیں یوسف کے دیدار کے لیے ترس رہی ہیں۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، جلدی کرو یوسف کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، عزتیں دینے والا اللہ ہے، ذلتوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے کیسے اللہ نے نکالا، آج وہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اب شاہی دربار کی طرف اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، شاہی سواری چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے اندر سے نکلنے لگے، سارے جیلیوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیے دعا مانگی ہے، اے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کو جلدی رہائی عطا کر دے، اور ان کے احسانوں کے بارے میں بتایا اور اللہ سے بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام محل کے اندر آئے، دربار کے اندر آئے، بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہا ہے حیرت کے ساتھ، اور درباری سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار میں آ کر بھی اللہ سے دعائیں شروع کر دی ہیں، اور سب سے پہلے آ کر بادشاہ کے سامنے سلام کیا ہے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ سلام کو یہ سلام سمجھ نہ آیا، کیونکہ بادشاہ کو کئی زبانیں آیا کرتی تھی، صرف دو زبانیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے بولی، ایک عبرانی زبان، ایک عربی زبان۔ جب یہ دو زبانیں بولی ہیں بادشاہ کو کوئی سمجھ نہ آئی، کیونکہ بادشاہ کی زبان میں بات کرتا تھا، یوسف علیہ السلام جواب دے دیا کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جب عربی میں بات کی ہے بادشاہ جواب نہ دے سکا۔ اب علم و فضل کی بادشاہ کے سامنے ہے، آپ کا اخلاق کی بادشاہ کے سامنے ہے، آپ کی تعبیر کا علم اور فن کی عطارت کے بادشاہ کے سامنے ہے۔ ساری چیزیں جب بادشاہ کے سامنے آ گئی تو بادشاہ کہنے لگا، اے یوسف آج کے بعد تو ہمارا خاص بندہ ہے۔ کیسے اللہ نے دربار میں پہنچایا، بادشاہ کے پاس پہنچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں آئے اور جو بادشاہ وقت ہے اس نے پھر سے وہ تعبیر پوچھی، تو پہلے اس نوجوان کو یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتا دی تھی، اس نے کہا کہ اے یوسف یہ تعبیر میں خود سننا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہی تعبیر دوبارہ دہرائی، وہی باتیں دوبارہ دہرائی۔ بادشاہ وقت بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ یوسف یہ سارا کام پہلے 7 سالوں میں اتنا کچھ غلہ کیسے کون اکٹھا کرے گا کہ اگلے 7 سالوں میں استعمال ہو سکے، یہ کام سارا کون کر سکے گا؟ تو حلقہ کے پورے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے یہ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ آپ وزیر خزانہ 1 سال کے لیے بن گئے۔ اسی وقت پوری پیروں پر کھڑے کھڑے اللہ نے وزیر خزانہ بنایا۔ پھر اس سال میں کیا ہوا، آپ نے دورے کے پورے ملک کے کسانوں سے میٹنگیں کی، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے سارے معاملے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے سال سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت مصر عطا فرما دیا۔ پورے مملکت کے جتنے کام تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے گئے۔ بادشاہ وقت بھی اپنی سیٹ سے پیچھے ہٹ گیا کہ یوسف سے بڑھ کر اہلیت کا حامل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور تخت مصر پر بٹھا کر پوری دنیا کا بادشاہ بنا۔
انشاءاللہ مزید یہاں سے آگے کیا کیا معاملات ہوئے، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کن کن حالات میں کتنی بار آئے، واپس گئے، کیا ہوا کیا نہ ہوا، اگلے جمعے میں ذکر کیا جائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو کچھ کاش میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔